رضيت بالله ربا والإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر سورۃ الماعون کی تلاوت کی ہے، جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے. مکہ میں نازل ہونے والی مختصر سورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقین اور کفار کی کچھ خصلتیں بیان کر کے اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ان صفات سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی جستجو کریں. ان کے اندر یہ خصلتیں، یہ حرکتیں، یہ صفات کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے برعکس وہ صفات ہونی چاہیے جو ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے مطلوب رکھی ہیں اور اہل ایمان سے کہا ہے کہ ان صفات کو اپنائیں. چونکہ یہ مختصر 7 آیات پر چھوٹی سورہ ہے، اس کو عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن عموماً ہماری تلاوت زبانی ہوتی ہے، مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اگر مفہوم کی طرف توجہ ہو، یقیناً جہاں نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، عاجزی آئے گی، وہیں پر یہ نماز ہماری زندگی پر اثر کرے گی.
ہماری نمازوں کا اثر زندگیوں پر اس لیے نہیں کہ ہم طوطا مینا کی طرح زبان سے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا اور دماغ کی گہرائیوں تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہم سے مطالبہ یہی کیا گیا کہ قرآن پر غور بھی کرو، تدبر بھی کرو، فکر بھی کرو، سوچو بھی، اس کو سمجھو بھی۔ تو آئیے آج اس مختصر سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفسرین کی رائے کے مطابق یہ سورت التکاثر کے بعد نازل ہوئی، جس سورت میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ کثرت مال کی طلب نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور لگتا یوں ہے کہ تم اسی میں ہلکان رہو گے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس سورت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ چونکہ یہ یاد رکھیے کہ ایک ہے ترتیب نزولی کہ قرآن آسمان سے کس ترتیب سے نازل ہوا، اور ایک ہے ترتیب مصحف۔ اس ترتیب کی اپنی حکمتیں ہیں، اس ترتیب کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اس ترتیب کی حکمت جو ہمارے سامنے ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی ہے لیکن 30ویں پارے میں ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مصحف جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں اپنی کلام کی صورت میں محفوظ کیا، پھر اسے وہاں سے بیت الحمد میں منتقل کیا، جو ترتیب اس مصحف میں تھی وہی ترتیب آج ہمارے پاس موجود اس قرآن حکیم میں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے صحابہ کو بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ سورت فلاں سورت سے پہلے لکھیے، فلاں سورت کے بعد لکھیے، یا یہ آیات فلاں آیات سے پہلے لکھے، دوسری آیات کے بعد لکھیے۔ باقاعدہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لگواتے تھے۔ اس لیے ہمارے سامنے دونوں ترتیبیں، کئی دفعہ ہمیں ترتیب نزولی کا علم نہیں ہے کہ نازل ہونے کی ترتیب کیا ہے، لیکن اس پر بھی محدثین و مفسرین نے عام کام کیا اور بڑی محنت کر کے اس کو جمع کیا، اور اس سے بھی بڑی چیزیں، بڑے نقطے ملتے ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ جیسے سورت کے بارے میں جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، تو ہمیں اس کے انداز، اسلوب، موضوعات، اس کے اندر بیان کردہ احکامات، واقعات کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ منظر کہ کن لوگوں سے اس سورت میں خطاب کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سورت بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اہل مکہ ان کو خطاب کیا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ مستقبل میں آنے والے منافقین کا بھی ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کا سامنا کرنا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اہل ایمان کو متنبہ کر دیا کہ تمہاری صف ان دونوں صفوں سے منفرد ہونی چاہیے، نہ تم کفار کی صف میں کھڑے نظر آؤ، نہ تم منافقین کی صف میں کھڑے نظر آؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے نزول میں اللہ رب العزت کی حکمتیں پنہاں ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ آ جائیں تو غنیمت، نہ سمجھ آئیں تو ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی صورتیں مکمل نازل کی، تو یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکمل نازل ہوئی، چونکہ یہ چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اسی طرح بعض بڑی صورتیں، لمبی صورتیں بھی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل کی، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا ایک حصہ مکہ میں نازل ہوا اور ان کی چند آیات مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوئی۔ یہ محض ایک علمی نکتہ قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے سرسری طور پر بیان کیا۔ اب آتے ہیں ہم سورۃ الماعون کی طرف۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ 6 بڑی صفات کا ذکر کرتی ہیں، جن صفات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے شاید ان میں سے 2 یا 3 آج بیان کر سکوں، باقی اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ ہم مکمل کریں گے۔
اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں جن باتوں کو بیان کیا ان کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس سے پہلے سبب نزول کو دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے دو مختلف سبب نزول اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ یہ عاص بن وائل السہمی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالفین میں سے ایک تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی گفتگو بھی کرتا تھا، کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کے اندر یہ ساری کی ساری خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ اور دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے اگلی سورت، سورۃ الکوثر، اس میں جو اللہ نے کہا ان شأنک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، وہی بے نسلہ ہے، اسی کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اسی کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے عام کیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب آگے نسل ہی نہیں بڑھے گی، بیٹا ہی نہیں ہے تو آگے نسل کیسے بڑھے گی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے کے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، زمین کی تہوں میں بھی، آسمان کی بلندیوں میں بھی آپ کے تذکرے ہوں گے۔ لیکن ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی نام لے گا بھی تو لعنتیں ساتھ کرے گا اور دھتکارے گا، پھٹکار ڈالے گا ان پر جنہوں نے یہ جملے کہے۔ تو اسی صورت کے بارے میں ایک رائے یہ ہے، اور یہی زیادہ بہتر رائے محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا، چونکہ ایک تذکرہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، چونکہ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اکثر ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی یتیم اس سے کچھ مانگنے کے لیے، لینے کے لیے آیا، تو جیسے عام طور پر آپ کو پتہ ہے جب اللہ مال دیتا ہے تو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ہوتا ہے کئی دفعہ لوگوں کے اندر ایسا تکبر آتا ہے کہ وہ پھر دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن میں بڑے واضح احکامات دیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احسانات گنوائے تو کیا کہا؟ اما السائل فلا تنہر، سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے، سوال کرنے والا آ جائے تو منہ پہ تیوڑی چڑھا کر اس کو دھتکارنا نہیں ہے، بلکہ دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے تو دعا دے دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس نے اس یتیم کو دھکے دیے، تو اللہ رب العزت نے اسی تناظر میں، اور جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا کہ سبب نزول صرف سمجھنے میں مدد دیتا ہے، باقی واقعات کے بارے میں مفسرین چونکہ ذرا وسعت کے قائل ہیں، کئی دفعہ اسی سے ملتے جلتے واقعات کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت، یہ سورت یا یہ آیات یا یہ حصہ فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوا۔ تو الغرض یہ ایک رویہ تھا جو رویہ اللہ کو پسند نہ تھا، اور اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں یہ رویہ پایا جائے، اس لیے اہل ایمان کو کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے؟ تعجب ہے اس کے اندر، سوال، ارأیت، کیا تم نے دیکھا اس بندے کی حقارت، ذلت، پستی اور اس کے بہت چھوٹے پن کا تذکرہ، جیسے ہم کہتے ہیں دیکھا ہے اس کو، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اسی طرح کے الفاظ، ارأیت، کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا وزن ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہو سکتا ہے ایسے شخص کا جس کی یہ صفات ہے؟ پہلی صفت ذکر کی، الذی یکذب بالدین، وہ جو حساب کتاب کا انکار کرتا ہے، وہ
جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، چونکہ اگلی ساری خصلتیں، اگلی ساری کی ساری صفتیں اسی شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جس کو آخرت کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ بنیاد ہے۔ جب انسان کے علم میں یہ بات ہو کہ مجھے کل اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو پھر انسان پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا، سوچ سوچ کر منہ سے بول نکالے گا، پھر انسان اپنے عملوں کا محاسبہ کرے گا۔ لیکن جب یہ سوچ ختم ہو جائے تو پھر انسان کو کوئی فکر نہیں رہتی، اس کا پھر جو جی چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا ایمان والوں سے جو مطالبہ ہے اللہ، رسول، کتاب، ان پر ایمان لانے کے بعد، وہ ہے کہ آخرت پر تمہارا یقین اتنا ہونا چاہیے کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم آج جو عمل کر رہے ہو گویا کہ آج تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اس لیے حدیث جبریل میں جو ایمان کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے احسان کا ذکر کیا تو اس میں یہی فرمایا، اعبدوا اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور ضرور پیدا کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ان کفار کی پہلی خصلت، پہلی بری ترین صفت جو ذکر کی وہ یہ ذکر کی، یکذب بالدین، کہ وہ حساب کتاب کا انکاری ہے، وہ قیامت کے دن کا منکر ہے، اس کو قیامت پر یقین نہیں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا ہے نا، اس شخص کا جس کو اللہ نے 2 باغات عطا کر رکھے تھے، اور وہ اپنے اس مال میں اتنا مگن ہوا، اس پہ اتنا گمنڈ اس کو آنے لگا، اتنا متکبر بن گیا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا مال، یہ میرے باغات کبھی خراب نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کل میں قیامت کو اٹھایا گیا تو اللہ مجھے ان سے اچھے عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کے تذکرے کیے ان کی بنیاد ان لوگوں میں سے جن لوگوں سے عبرت پکڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی بنیادی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ذکر کی گئی، یکذب بالدین، کہ وہ حساب کتاب کے منکر ہیں، کہ انہیں قیامت کے دن پر جس طرح یقین ہونا چاہیے اس طرح یقین نہیں۔ اس لیے وہ حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان والے کو قبر میں حساب کتاب لینے کے بعد فرشتے اپنے کومنٹس دے رہے ہوں گے تو ایمان والے کو یہ کہیں گے، علی یقین کنت، تم یقین پر تھے، وعلیہ مت، اسی پر تمہیں موت آئی، وعلیہ تبعث انشاء اللہ، اور اسی یقین کی بنیاد پر تم کل اٹھائے جاؤ گے۔ یہ یقین کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اسی طرح تقدیر کے خیر و شر کے بارے میں ہر چیز پر۔ تو پہلی بات جس سے ہمیں بچنا ہے، جس خصلت سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کا حساب کتاب کا انکار نہیں بلکہ اس پر یقین والا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے، اور جس کے اندر یہ نظریہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو باقی خصلتوں سے، بری خصلتوں سے ضرور بچا لیں گے۔ تو اسی صورت میں اگلی آیت میں دوسری خصلت کا ذکر کیا، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ جو قیامت کا حساب کتاب کا منکر ہے اس کا تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ فَذَلِكَ، فا کا لفظ آیا ہے، گویا کہ عربی زبان کے اس قاعدے پر غور کریں تو سمجھ یوں آتی، گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس شخص کے بارے میں غور کرو تو اس کی یہ صفت تمہارے سامنے آئے گی، الذی یدع الیتیم، وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے،
اور قرآن کا اسلوب یاد رکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم جیسا تم عمل کرو گے ویسی تمہیں جزا دیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الطور میں کہا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ یہ جو کفار آج یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یہ جو آج مسکینوں کو دھتکارتے ہیں، ان کو اسی طرح قیامت والے دن جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ آپ عربی زبان کے لفظوں پر اگر غور کر لیں، معنی نہ بھی آتا ہو، آپ لفظ دعا یدعو دھکا دیتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی نفرت انگیز حرکت کا تذکرہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر نفرت ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں صورتحال، اللہ معاف فرمائے، وہی بنتی جا رہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب ہم اپنے روپے پیسے درہم و دینار کا حقدار اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کو سمجھتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیسہ جو مجھے ملا ہے اس کا زیادہ حقدار میں نہیں بلکہ میرا دوسرا مسلمان بھائی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آج وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ مسلمان کو پیچھے پھینک کر اس روپے پیسے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ہی ہمسائے ایسے ہوں گے جن کے گریبان ان کے ہمسائے پکڑ کر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ کتنے ہی ہمسائے ایسے ہوں گے کہ ان کے ہمسائے ان کے گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے، ان کو روک کر کھڑے ہوں گے، ان کو جھنجھوڑیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا رب سل ھذا، اے اللہ اس سے پوچھئے لما اغلق بابہ دونی ومنعنی فضلہ، اس نے مجھ پر اپنا دروازہ بند کیوں کیا تھا۔ اور اگلی بات ومنعنی فضلہ، اس نے اپنا بچا ہوا مال، کھانا، پانی، گیس، بجلی مجھ تک کیوں نہیں آنے دی تھی۔ پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا، لوگوں کی زمینیں ہوتی تھی تو بڑی بڑی وہ دیواریں کھڑی کر لیتے تھے کہ پانی وہاں پہ جمع ہو جائے۔ آج کے دور میں کیا ہے، پانی ذخیرہ کر لیا، اپنی ٹوٹی کھول دی، چل رہی ہے، اگلے تک پہنچے نہ پہنچے۔ گیس کی جگہ پر کھینچنے کے لیے مشینیں لگا لی، اگلوں کو جائے نہ جائے۔ بجلی کا بل دینے کی بجائے ڈائریکٹ تاریں لگا لی، میٹر والے سے مل کر آگے پیچھے کروا لیا، دوسروں پر اس کا خمیازہ، اس کا بوجھ پڑتا رہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہی ہمسائے ایسے ہوں گے کہ ان کے ہمسائے آ کر ان کے گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے اللہ ان سے پوچھئے انہوں نے ہمارے لیے اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا، انہوں نے اپنی ضرورت سے زائد چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی تھیں۔ اب اگر ان چیزوں کا ہم اندازہ لگا لیں تو یہ حرکتیں، یہ خصلتیں اور یہ بری صفات ہم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے ان سے توبہ نہ کی تو اللہ کا جو آگے فیصلہ ہے فویل، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور وہ بربادی آج ہمارے سامنے ہے۔ کیا بچا؟ حکومتوں کی پالیسیاں اپنی جگہ پہ، عوام کی نالائکیاں اپنی جگہ پر، اور اس کے نتیجے میں غریب پستا جا رہا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اسباب یہی ہیں کہ پہلی صفت یکذبون بالدین، وہ قیامت کا حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری صفت یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیم کون ہے؟ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اس کا باپ جو کمانے والا تھا دنیا سے چلا گیا،
اور وہ اپنی بلوغت کو نہیں پہنچا، اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اور وسعت کی ہے کہ کوئی شخص اگر اس عمر سے آگے بھی چلا گیا لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، وہ بھی یتیم کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یہ شخص، اس کو ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا گھٹیا ہے، کتنا حقیر ہے، کتنا ذلیل ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور اگلی بات تیسری صفت بیان کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا، یعنی جو کھلائے گا وہی آمادہ کرے گا نا، یعنی اگر وہ کھلاتا ہے لیکن دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا تو یہ بھی صفت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا خود بھی کھلائے، دوسروں کو بھی آمادہ کرے، اس لیے کہ سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم والے سقر وادی میں گر جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اس سقر وادی میں، تباہی میں، بربادی میں، جہنم کی اس وادی میں تمہیں کیوں ڈالا گیا؟ تو جو بات کہیں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ یہ نہیں کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ باجماعت نماز کی اہمیت، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ اور دوسری بات وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یتیم اور مسکین، ان دونوں کا تذکرہ خصوصی طور پہ کیا، اور یتیم کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ فرما دی۔ اسی طرح مسکین کی وضاحت صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں یوں کی، فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا پھرتا ہے، لوگ اسے ایک لقمہ، دو لقمے، ایک کھجور یا دو کھجور دے دیتے ہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ پہلی صفت، مال اتنا نہیں جس سے ضرورتیں پوری کر سکے۔ وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کو صدقہ ہی دے دے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور تیسری بات وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلِ النَّاسِ، اور نہ وہ خود جا کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، یہ ہے مسکین۔ ہمیں کیا کہا؟ اب اس مسکین کو ڈھونڈو۔ سنیے، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، اس کی ایسی حالت نہیں کہ پتہ چلے کہ یہ مسکین ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لیکن مجھے اور آپ کو حکم دیا جا اس کو ڈھونڈ، اس کو کھلا، اور صرف کھلا نہیں، دوسروں کو بھی آمادہ کر کے اس کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہی ہے نجات کا راستہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 صفات کا ذکر ہوا 3 اگلے جمعے میں انشاءاللہ۔ پہلی صفت کہ وہ حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، دوسری صفت وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، تیسری صفت کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ان تمام صفات سے بچ کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔